آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ فریضہ عطا فرمایا ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد اس قربانی کا گوشت ہم کھا رہے ہیں۔ خاص طور پر حضور پاک مشائخ سے یہ گفتگو کریں کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کیسے منائی۔ آج ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے جی، اور سب عید منا رہے ہیں، تو ہم تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، شکریہ دعا کرتے ہیں، اور خصوصاً جتنے بھی حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک۔ تو لوگوں نے اس کے لیے تو محنت کی مگر اس کا جو اصل پیغام ہے اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس پر ابھی ہمیں پورے سال محنت کرنی ہے؟ مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی۔ اچھا، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم بکرے کے جانور کے گلے پر چھری پھیر، بالکل صحیح۔ تو پیغام کیا ہے کہ جس طرح تم جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری پھیر، واہ واہ، یعنی ان سب کو ختم کر دو۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آج کل یہ بڑی دوری ہو گئی ہے جی، یعنی دلوں میں آپس میں اتنی رنجشیں اور اتنی کیا کرنا چاہیے عداوت برد، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں اس سے نہیں ملوں گا، اس نے یہ کہہ دیا تو میں نہیں ملوں گا، اور فلاں نے یہ کر دیا، تو اس میں ہم اتنے دور ہو گئے کہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں اس میں بھی ہم نہیں ملتے۔ عید کے دن ہم نے یہ محسوس کیا جو عید الاضحیٰ میں جو گوشت ہوتا ہے روٹی کی، وہ ہم کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا عام دنوں کے مقابلے میں جو ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ایسا محسوس کیا کہ بندہ جس کے لیے بھی قربانی دیتا ہے اس سے قریب ہو جاتا ہے، کہ جب اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ چیز کو فرمایا نا کہ جو بھی تمہاری پسندیدہ چیز ہے اسے تم قربان کرو، تو آپ میں سے بھی جتنے لوگ اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ عید کا دن ہم اس طرح مناتے ہیں کہ ہم اپنے عزیز و قارب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور جو قربانی کی ہوتی ہے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اپنے عزیزوں کو ساتھ بٹھا کر آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ ہمیں کس طرح اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کیسے گفتگو کرنی ہے۔ اس پروگرام کو مکمل دیکھیے گا، اور اس میں آپ کے لیے سیکھنے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنی ہیں۔ اس پروگرام کو مکمل دیکھیں اور پھر کمنٹ کر کے بتائیے کہ آج کا یہ پروگرام کیسا لگا، اور آپ لوگ بھی کیا اسی طرح عید مناتے ہیں یا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، اور الحمدللہ آپ لوگ قربانی کر چکے ہوں گے، ہم بھی قربانی کر چکے ہیں، اور اس وقت سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر قربانی کے مزے لے رہے ہیں، اور جو اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ فریضہ عطا فرمایا ہے، اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد اس قربانی کا گوشت ہم کھا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس شکر کو ادا کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ساتھ جمع کرتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے بھی حضور فخر المشائخ اور دیگر برادران کو اپنے ساتھ یہاں پر اس پروگرام میں جوڑ لیا ہے، تاکہ ہم اس خوشی کے موقع پر مل کر بیٹھیں اور عید قربان کے متعلق گفتگو کریں۔ خاص طور پر حضور فخر المشائخ سے یہ گفتگو کریں کہ انہوں نے عید الاضحیٰ کیسے منائی، اور عید الاضحیٰ کے متعلق مسلمانوں کو کیا بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ہمیں کس طرح اپنے عزیز و قارب سے ملنا چاہیے۔ آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، طبیعت آپ کی صحیح ہے؟ صحیح۔ آج ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن ہے جی، اور سب عید منا رہے ہیں، آپ نے بھی قربانی کی ہوگی، اور باقی سب نے بھی لوگوں نے قربانی کی ہے، تو ہم تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، شکریہ دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سے نہیں طبیعت صحیح ہے؟ آج بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ بھی اور ماشاءاللہ سید شایان اشرف جیلانی بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں، اور ہم آپ کو بھی اپنے تمام ناظرین کی طرف سے بھی اور اپنی ٹیم کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک، میری طرف سے بھی آپ کو تمام کو اور پوری ٹیم کو
خصوصاً جتنے بھی حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام کو بھی عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ۔ اچھا حضور، ایک بات ارشاد فرمائیے گا کہ عید الاضحیٰ کو منانے کے لیے پچھلے 10 دن میں سب نے بڑی محنت کیا، یعنی آپ کراچی میں تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں جانوروں کا سلسلہ نہیں ہوتا، تو جیسے عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہر گلی میں ہر محلے میں اتنے کہ ہمیں آنے جانے میں بھی پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں، بہت سارے واقعات بھی ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو لوگوں نے اس کے لیے تو محنت کی مگر اس کا جو اصل پیغام ہے اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس پر ابھی ہمیں پورے سال محنت کرنی ہے؟ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، عید الاضحیٰ جو ہے یہ قربانی کا پیغام لے کر آتی ہے جی، اور قربانی ایک وسیع مفہوم ہے۔ مال کی قربانی، جان کی قربانی، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی، قربانی ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو قربانی دینی پڑتی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اسلام کے لیے آپ مال سے کر سکتے ہیں تو مال کی قربانی دے، جان سے تو جان کی قربانی، وقت کی قربانی، اپنا وقت آپ بھی استعمال کریں لوگوں کی فلاح و بہبود میں، دین کی ترویج میں، اشاعت میں، یہ ساری چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اچھا، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہم بکرے کے جانور کے گلے پر چھری پھیر، بالکل صحیح۔ تو پیغام کیا ہے کہ جس طرح تم جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات پر بھی چھری پھیر، واہ واہ، یعنی ان سب کو ختم کر دو، اور جب وہ ختم کر دے گا تبھی کچھ نہ کچھ اس کو عروج ملے گا، اس کو قرب ملے گا، اور تبھی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اچھا، ہم نے محض اس کو ایک رسم بنا لیا، بس جانور کو قربان کیا اور ختم کر دیا، اس سے پہلے اس کی نمود و نمائش کر دی، اس کے بعد اس کا گوشت تقسیم کر دیا۔ حالانکہ اصل چیز کیا ہے، ایک تو ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسرے یہ کہ ہم اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ جس طرح ہم نے اس کی قربانی کی ہے، ہم اپنے مال، اپنی جان اور اپنے وقت اور جو بھی چیز ہے ہمارے پاس، ہم وہ سب اللہ کے لیے قربان کر صحیح سو ہیں جب وقت پڑے تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور اس قربانی کے بعد پورا سال ہم اسی طرح گزاریں کہ جو چیز ہمیں میسر ہو ہم اللہ کے راہ میں جیسے جیسے وقت پڑتا رہے اس حساب سے اس کو قربان کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اصل اس کا پیغام۔ اچھا حضور، یہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مال کی قربانی، تو مال کی قربانی میں صرف زکوٰۃ ہے یا اس کے ساتھ ساتھ اور خیرات بھی کرے؟ جیسے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اللہ کی راہ میں، اللہ نے وسعت دی ہے، آپ اللہ کی راہ میں ویسے بھی خرچ کیا کریں، اور لوگ کہتے ہیں بھئی زکوٰۃ دے تو دی ہم نے، تو اس کے علاوہ کیوں خرچ کریں؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینا ہی دینا، اس لیے قربانی میں نہیں آئے گا۔ کیا آپ کہیں کہ جی ہم نے والے زکوٰۃ دے دی قربانی ہو گئی؟ نہیں، وہ تو فرض ہے، وہ تو فرائض میں سے ہے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ گناہگار گار ہوں گے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے پھر قربانی دیں۔ جیسے اب مسجد کہیں بن رہی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں لگے، اس نے آپ کو بالکل صاف ستھرا پاکیزہ حلال کا مال چاہیے۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ میں زکوٰۃ میں سے مسجد کو میں دے سکتا، اس میں آپ کا اپنا مال ہونا چاہیے زکوٰۃ کے علاوہ۔ صحیح۔ اسی طرح اور کوئی ایسی چیزیں جیسے سادات ہیں ان کے لیے آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں، بالکل میں زکوٰۃ نہیں۔ ہاں بالکل۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے زکوٰۃ دی تھی تو یہ ہو گیا، نہیں، جی آپ اس کے علاوہ اپنا مال خرچ کریں، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا کر کے آپ کو لوٹا دے۔ واہ واہ واہ، سو تو اصل چیز یہ ہے، زکوٰۃ کو تو آپ اس میں شامل ہی نہیں کر سکتے، وہ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنا آپ پر لازم ہے سر، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہیں۔ صحیح صحیح، اصل چیز یہ ہے۔ ہاں۔ اچھا، یہاں پر آپ ہمارے برادر اکبر بھی موجود ہیں، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عید کا موقع ہے، عید کے موقع پر اس طرح ہم نے یہاں پر اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا ہے، تو آپ بھی اپنے گھر والوں کو جمع کیا کریں۔ تو اس عید کے دن لوگوں کو جمع کر کے، اور خاص طور پر رشتہ داروں کو جمع کر کے اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، اس بارے میں کچھ لوگوں کو ارشاد فرمائیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور آج کل یہ بڑی دوری ہو گئی ہے جی، یعنی دلوں میں آپس میں اتنی رنجشیں اور اتنی کیا کرنا چاہیے عداوت برد، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو میں اس سے نہیں ملوں گا، اس نے یہ کہہ دیا تو میں نہیں ملوں گا، اور فلاں نے یہ کر دیا۔
تو اس میں ہم اتنے دور ہو گئے کہ جو ہمارے مذہبی تہوار ہیں اس میں بھی ہم نہیں ملتے. ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں، ایک کم ادھر ہے ایک کم ادھر، ایسا ہی ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ساتھ کھانے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے ایسے موقع پر کم سے کم یہ چاہیے کہ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر ہو، تو اس میں تمام چیزوں کو بلا کر ہم سب کو قریب کریں. صحیح ایک گیدرنگ کو مل کر بیٹھے. لیکن ملنے میں جو مزہ ہے نا وہ علیحدگی میں نہیں. علیحدگی میں نہیں. سرکار نے فرمایا سل من قطعک، واہ واہ. تو تجھ سے تعلق توڑے تو جوڑ. تو اب اس میں کیا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا میں اسے نہیں ملوں. اس تو وہ آ کے مجھ سے معافی مانگے، بھائی آپ معافی مانگ. ہاں نہیں، وہ چل کر آئے گا تو وہ غلطی اس کی ہے. اگر آپ پہل کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے. صحیح صحیح. سوچنا یہ چاہیے نا. تو یہ جو ایونٹ ہے خاص طور پہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس پہ ہمیں چاہیے تمام چیزیں بلا کر سب کو بلائیں، مل کر بیٹھیں آپس میں خلوص سے، محبت سے. اور ویسے بھی حدیث شریف میں کہ دو مسلمان جب ملتے ہیں اور اگر اس وقت ان دونوں کے دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہے، خلوص ہے ایک دوسرے کے لیے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جائے. تو اسی لیے ملنے میں جو مزہ ہے وہ علیحدگی میں علیحدگی. تو ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر ملیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے مبارکباد دیں، عید کی مبارکباد دیں. صحیح. تو اس میں برکت بھی ہے اور رحمت بھی. صحیح صحیح صحیح. اچھا حضور کھانا آ چکا ہے تو آپ کھانا لیجیے. جی جی ماشاء اللہ یہاں پر بہت زبردست ڈشز موجود ہیں. اور یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، گوشت الحمدللہ الحمدللہ. اچھا عید الاضحیٰ کا یہ عقلی و شربی. ہاں حضور نے ارشاد فرمایا نا یہ کھانے پینے کے دن ہے. اچھا برادر ایک بار آپ یہ فرمائیے گا کہ عید کے دن ہم نے یہ محسوس کیا جو عید الاضحیٰ میں جو گوشت ہوتا ہے روٹی کی، وہ ہم کھاتے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا عام دنوں کے مقابلے میں جو ہم گوشت کھاتے ہیں. تو آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے؟ جی بالکل ایسا محسوس کیا ہے. اور یقیناً وہ جو محبت کے ساتھ، ایک عقیدت اور خلوص کے ساتھ بندہ مومن جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتا ہے تو اس کا پھر ایک الگ مزہ، ایک الگ سکون اور اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی ہے. تو قربانی جو ہے نا وہ قرب کا ذریعہ ہے کہ بندہ جس کے لیے وہ قربانی دیتا ہے اس سے قریب ہو جاتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ چیز کو فرمایا نا کہ جو بھی تمہاری پسندیدہ چیز ہے اسے تم قربان کرو. تو جب وہ جا کر خود پسندیدہ چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں منڈی میں جا کے اور پھر اسے قربان کرتے ہیں، اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے، اس کی ایک الگ تاثیر ہوتی. سبحان اللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کو جو ہے وہ حلال رزق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی تاثیر اور اس کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین اکرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں کہ الحمدللہ ہم چاروں نے اپنی اپنی مساجد میں نماز عید کی جماعت کروائی اور خطبہ اور تمام چیزوں کے بعد پھر قربانی، پھر اپنے رشتہ داروں سے ملنا. تو آپ میں سے بھی جتنے لوگ اس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگی میں ویلیو ایڈ کیا کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی محبتیں بھی قائم رہیں گی اور اللہ رب ذوالجلال کے کا قرب بھی ہم سب کو نصیب ہوتا رہے گا. اچھا اب ہم سوال کریں گے حضور فخر المشائخ سے کہ عید الاضحیٰ میں حضور ارشاد فرمائیے گا کہ عید الاضحیٰ میں کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسا گزرا ہو. ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے. یہ جتنے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں نا، آپ کی بھی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ واقعہ جو ہے ہم سب کو خوشگوار بنا دیتا ہے، یعنی ہمیں ہنسا دیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں ایک خوشی کا پہلو لے آتا ہے. تو آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا عید الاضحیٰ میں؟ جی ہاں بالکل. اچھا. اور یہ آپ نے صحیح کہا کہ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو یادگار ہو جاتے ہیں. جی جی جی. ایک بالکل صحیح واقعہ، ہمارے بہت قریبی رشتے دار فلیٹ میں رہتے تھے. تو آپ جانتے ہیں فلیٹوں میں ظاہر بکرے اوپر سے جا نہیں سکتے. جی جی. تو نیچے جو اپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں انتظام کر دیتے، چوکیدار رکھ لیتے، یا جو فلیٹ کا چوکیدار ہوتا ہے وہ نگرانی کرتا ہے، تو یہ ہمارا بکرا ہے، یہ فلانا کا فلانا. تو ہمارے جو رشتے دار تھے اسی طرح ان کا بکرا بندھا ہوا تھا. اچھا ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر سال یعنی عید الاضحیٰ میں
اول ٹائم نماز پڑھتے تھے. اچھا یعنی بالکل جیسے جہاں پہلی وقت میں نماز ہوتی ہے نا وہاں پڑھ کیا تھا, اس میں ان کا مطمئن نظر کیا تھا, پڑھ کے اور فوراً قصائی کو بلایا, اسی وقت ذبح کرائے اور گوشت ووشت بنا کے تقسیم کرنے نکل گئے. صحیح. یعنی جب اور لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں تو وہ تقسیم کر کے بھی آ گئے. اچھا یہ ان کے شروع سے روٹین ذرا سا. اب ہوا کیا دلچسپ واقعہ کہ لطیفہ آپ اس کو کہیں گے, وہ بکرے بندھے ہوئے تھے ساتھ, وہ اول ٹائم نماز پڑھ کے آئے, قصائی سے کہا بھائی فوراً کرنا ہے, اس نے کہا جی بالکل میں موجود. اشارہ کیا کہ وہ فلاں بکرا میرا ہے, وہ تم ذبح کرو اور میں آ رہا ہوں. خیر وہ لے آیا, ذبح کر دیا. وہ بعد میں آئے, انہوں نے توجہ نہیں دی, اور جب گوشت بن گیا اس کا اوپر گیا اور وہ جب نکلے گوشت تقسیم کرنے کی تھی تو دیکھا کہ ان کا بکرا تو بندہ. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ تو کیجیے کیا ہوا, کہیں دوسرے کا بکرا ذبح ہو گیا, میرا تو اسی طرح. اچھا اب پریشان کہ یہ کیا ہوا, پھر یہ سوچا کہ یہ جو ذبح ہوا یہ کون سا ہے, پتہ چلا وہ ان کے پڑوسی کا تھا. اب قصائی سے کہا بھائی یہ تم نے کیا کیا, جی آپ نے تو اشارہ کیا تھا, میں نے اشارہ ادھر کیا تھا, وہ ادھر سمجھے. اب بکرے قریب قریب بن رہے تھے, پڑوسی کا بکرا ذبح ہو گیا, گوشت بھی بن گیا, تقسیم کرنے کے لیے نکلے تھے. اب پریشان کیا کریں. صحیح. اچھا معاملہ بھی قربانی کا ہے, ظاہر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دوسرے کے بکرا آپ ذبح کر دیں آپ کی قربانی ہو جائے. صحیح بات ہے. اب وہ سمجھدار آدمی تھے, انہوں نے کیا کیا کہ پڑوسی کو بلایا پہلے. اچھا پڑوسی جیسے وہ تو لیٹ نماز پڑھتے تھے, آئیں گے کوئی کریں گے, یہ اول ٹائم پڑھ کے آ گئے. صحیح صحیح. ان کو بلایا کہ جی آپ سے کام ہے, کیا وہ خیر نہیں ایک ضروری کام ہے. گھر میں بلایا, سب سے پہلے ان کو شربت پیش تاکہ وہ ٹھنڈے رہے. انہوں نے شربت پی لیا. اچھا بتائیے مسئلہ کیا ہے. صحیح. تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات ان کا نہیں بتائیں کہ آپ کا بکرا میرا بکرا ساتھ بندھا ہوا تھا, میں اول ٹائم نماز پڑھ کے آیا, میں نے کہا کہ وہ سامنے جو ہے نا یہ لے آؤ میرا بکرا ہے یار, ایک ہے کہ میں ادھر ادھر ہوا, وہ لائے اس نے ذبح کر دیا, اور ذبح ہو گیا تو میں نے غور بھی نہیں کیا, کوئی بھی بن گیا پر آ گیا. سب کو بات ہو سکتا ہے بیگم کلیجی بھی بکا رہی ہوں چلٹو بن, اور تقسیم کرنے کے جب نکلے تو دیکھا کیا ہے ہمارا بکرا تو بن. انہوں نے کہا کیا مطلب کرے, یعنی آپ کا بکرا ہم نے ذبح کر دی. آواز نہیں. دیکھیں یہ بات ہوتی ہے پڑھے لکھوں کی, جو سمجھدار اور صحیح لوگ ہوتے ہیں نا, اگر کوئی ایسے جاہل ہوتا تو وہ تو گربان پکڑے کرو, بالکل ایسے تم نے ہو رہا ہے آج کل, ایسا ہو رہا ہے. تو بالکل نادانستہ طور پر. صحیح صحیح قصدن تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتے. صحیح صحیح. کیا اب بتائیے کیا کیا تھا. اب وہ بیچارے چپ, ان کا دیکھیے یہ قربانی کا مسئلہ ہے. اب آپ ایسا کریں, اس کا حل یہ ہو سکتا ہے یا تو آپ اپنے بکرے کی قیمت ہم سے لے لیں تاکہ ہمارے قربانی کھو جائے. صحیح. یا پھر ہمارا بکرا جو ہے نا وہ آپ لے لیں, وہ اب ذبح کر دیں, ہم نے آپ کا ذبح کر دیا, اور آپ یہ کہتے ہیں چلے وہ میں نے تمہیں دے دیا, ہم یہ کہتے ہیں آپ کو دے دیا, تاکہ ہم دونوں کی قربانی. تو وہ جیسے ان کو تھوڑا سا ان کے چہرے پہ تردد اور اس کے آثار تو ہوئے, صحیح. لیکن سمجھدار آدمی تھے, پڑھے لکھے تھے, انہوں نے کہا ہے ٹھیک ہے چلے وہ جو بکرا ذبح وہ میں نے آپ کو دے دیا, اور آپ کو جو بندہ ہوا ہے ان کہا وہ میں نے آپ کو دیا. تو اس طرح پہ دونوں کی قربانی ہو. تو یہ بعض دفعہ ایسی چیزیں ہو جاتی ہو جاتا ہے کہ انسپیکٹڈ, یعنی بالکل غیر دانستہ طور پر. ظاہر ہے دوسرے کا بکرا کوئی کیوں ذبح کرے, بالکل ہو گیا. لیکن کیونکہ دونوں سمجھدار تھے, پڑھے لکھے تھے, قابل تھے, آپس میں طے کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو دے دیا, اور اس میں شرعی لحاظ سے کوئی خبات نہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ ہوا مطلب. اس قسم کے بہت سے واقعات ایسے ہوتے جو یاد رہ جاتے. اچھا آپ بتائیے گا مجھے کہ اجتماعی قربانی جو ہمارے یہاں سمنانی ویلفیئر میں ہوتی ہے, جو اس دفعہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ لیا, تو اس میں تو کوئی ایسا اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوتا کہ کوئی گائے بھاگ گئی ہو یا کوئی ایسا؟ گائے بھاگنے کا تو خیر کوئی واقعہ نہیں ہے, پچھلے تقریباً 10 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس سلسلے کے جاری ہوتے ہیں, لیکن اکثر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کچھ نام غائب ہو گئے. اب وہ نام غائب ہونا وہ بھی ایک بہت بڑی بالکل ایک کا حصہ ہوتی ہے وہ تو. اور جن صاحب کو ہم نے بٹھایا تھا تو ان سے شاید کچھ سننے میں غلطی ہوئی یا لکھنے میں غلطی ہوئی کہیں, کہ جب اینڈ جو قربانی کا دن تھا, جب اس دن بیٹھ کے ہم لسٹ میں دیکھ رہے ہیں تو وہ نام ہماری لسٹ میں ہے, لیکن جو اچھا قربانی کی لسٹ جا رہی ہے اس میں غائب. اللہ. تو یہ ایسے اکثر مسائل آ جاتے ہیں, اس چیز کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے, پر اس کے لیے ہمیں الگ سے گائے لینی پڑی. پھر تیسرے دن کر ہم نے درگاہ شریف میں ہی, ویسے تو کیونکہ یہ سارا انتظام نیو کراچی کی طرف ہوتا ہے, وہاں حلقہ جو ہمارا احباب ہے وہ سب مل کر اس کو سر انجام دیتے ہیں, لیکن صرف ایک اس کی وجہ سے پھر اور اس سے بھی کچھ آ گئے, ہم نے ان سب کو ساتھ ملا کر
یا پھر ایک گائے الگ سے جو ہے وہ قربانی. وہ اجتماعی قربانی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اتنے سارے لوگوں کے نام ہیں, اتنے سارے حصے ہیں, اس کا پھر گوشت کی تقسیم کا سلسلہ ہے, پھر جو تمام چیزیں ہیں. پر اکثر لوگ وقف قربانی کے لیے ڈالتے ہیں, سادات گھرانوں کے لیے اور دیگر غریب غربا کے لیے. تو ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ بزرگان دین کی دعائیں ہیں, ان کی جو ہے نگاہ کرم ہے کہ یہ ماشاءاللہ سارا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. اور میں خصوصاً ان تمام جو ورکرز ہیں جی حلقہ اشرفیہ پاکستان, یہ بڑی محنت ہے. بڑی ان کی محنت ہے اس کام میں کہ وہ کھالوں کو اٹھانے میں بھی, گوشت کے تقسیم میں بھی, پھر کٹائی کے لیے ایک الگ ٹیم ہوتی ہے وہ الگ, پھر وہاں سے یہاں تک پہنچانا, درگاہ شریف تک لانا, جامع طاہر شب کی بلڈنگ میں جو ہے وہ سارا انتظام ہوتا ہے اس چیز کا. پھر کھالوں کا سلسلہ سارا الگ ہوتا ہے, ان کا جمع ہونا, پھر وہ صرف ایک جگہ جمع نہیں ہو رہی, وہ لیاقت آباد کے بھی ایک اسٹاپ پر جمع ہو رہی ہیں, کیمپس لگے ہوئے ہیں, پی آئی بی میں بھی کیمپ ہے, سولجر بازار میں بھی ہے, علیر میں بھی ہے, نیو کراچی میں بھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو مینیج کرنا تو یہ ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں, کام تمام حلقے والے جو مریدین متقدین ہیں خانواد اشرفیہ سلسلہ اشرفیہ کے, وہ سب مل کر الحمدللہ اس کام کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں اور دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. صحیح. اچھا حضور, ہم ایک سوال اور کریں گے آپ سے کہ یہ قربانی کا جو سلسلہ ہوتا ہے, اب قربانی کے سلسلے میں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ قربانی تو ہو گئی سب کی, سب جب تک قربانی ہو رہی ہے اس وقت ہر بندہ ایکسائٹیڈ ہے, اور جب قربانی ہو گئی پھر ہر کسی کو سونا ہے کیونکہ رات جاگے ہوتے, پھر سوتے ہیں. اور خاص طور پہ جو صفائی کا انتظام ہے نا وہ بڑا خراب ہوتا ہے لوگوں کے گھر پہ. کہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ صفائی کا کتنا اہتمام سب کو کرنا چاہیے اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے کے علاقوں میں؟ صفائی جو ہے نفس کی مات کی, یہ تو سب کو پتہ ہی, اور یہ چیز ہمیں ہر معاملے میں دیکھنی چاہیے. جی. اب جیسے قربانی کا مسئلہ ہے, اور آپ دیکھتے کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے اس کی علائشیں ہوتی ہیں, اور اس کے کھر سنگ وغیرہ کھال خاص تو خیر دے دیتے کہیں نہ کہیں, بہت سی چیزیں اسے پڑے رہ جاتے. صحیح. تو بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور بالکل اس طرف دھیان نہیں دیتے. فون اگر وہ گر گیا تو وہ چم گیا وہاں پر, اس کے نہیں کوئی توجہ نہیں. اسی طرح وہ دیگر چیزیں ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ہی قربانی ہو جائے فوراً اس جگہ کو دھو دیا جائے, صاف کر دی, صحیح. اس کی جو علائشیں ہیں وہ ہٹا دی جائیں, اور تاکہ صفائی بھی رہے اور دوسری بات یہ کہ گندگی نہ ہو اور جراثیم صحیح نہ پیدا. صحیح. تو ہمارا دین بھی یہی سکھاتا. بالکل. تو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے. ویسے تو گورنمنٹ نے بھی کافی اس سلسلے میں وہ کیا ہے, ہاں جی کہ اس قسم کے وہ جاتے ہیں گاڑیاں اور وہ سب اٹھاتے ہیں, لیکن ہمیں اپنے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. صحیح. کہ ہمارے گھر صاف رہیں, ہمارے محلہ صاف رہے, تو اگر ہم خود بھی توجہ دیں تو یہ چیز ہو سکتے. صحیح. اچھا, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ عید الاضحیٰ میں ہر بندہ گوشت کھا رہا ہے, اور گوشت کھا کے سب جو ہے کولڈ ڈرنک بھی پیتے ہیں. ابھی یہاں پر تو کوئی کولڈ ڈرنک نہیں ہے, ویسے یہاں جو بھی ہے گوشت کھانے کے بعد جو ہے نا یہ پینا بڑا دی, ہمارے پاس قاضی رکھا ہوئے لیمنیٹ, تو اس سے یہ ہاضمے کے لیے کیونکہ اچھا ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ ہم نے منگایا ہوا. ہمیں کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہوئے کس طرح خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا پاکستانی, اس بارے میں وہی فرمائیں. جی یہ بہت اہم سوال ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی حضرات نے بائیکاٹ کا جو سلسلہ تھا اسے ترک کر دیا اس سے, کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف ہونا چاہیے. جبکہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھیں تو جتنا نقصان اس بائیکاٹ سے ہوا ہے اتنا نقصان تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. بالکل ایسا ہی. جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہاں پر جو دہشت گردی کے معاملات ہیں ان میں سپورٹ کر رہی ہیں, صحیح. تو میرا تمام سننے اور دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس بائیکاٹ کے سلسلے کو اسی طرح جاری رکھیں, اور خاص طور پر عید الاضحیٰ کے اس موقع پر اس چیز پر ضرور فوکس کریں. لوکل پروڈکٹس الحمدللہ مارکیٹ میں اتنی آ گئی ہیں بالکل کہ ان کو خرید و فروخت کریں, اور بلکہ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ذرا قیمتوں کو تھوڑا کم رکھیں, اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اب لوگوں کا رجحان اس طرف ہو رہا ہے تو ان کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں. یعنی کہ جو اوریجنل پروڈکٹس ہے اس سے زیادہ ان کی قیمتیں بنتی جاتی, جو کاپی کر کے ان چیزوں کو چلا رہے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے کہ آہستہ آہستہ وقت لگے گا اس چیز میں آنے میں, لیکن اگر ہم اپنی
جو ہے لوکل پروڈکٹس کو جو ہے زیادہ خریدیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور ساتھ ساتھ بائیکاٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے. یہ تو کہ کہتے ہیں نا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والی بات، یہ اس طرح کی بات ہے. ہم وہاں جا کر نہیں کچھ کر پا رہے، کچھ ہو نہیں سکتا، دعائیں کر رہے ہیں اور بس یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اور دہشت گردی کے معاملات میں فلسطین میں غزہ میں ملوث ہیں، بس ان کے ساتھ ہم ان کے ادارے یکجہتی کے لیے بس یہ ہے کہ جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم ان کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہ بائیکاٹ کا سلسلہ جو ہے وہ ضرور جاری رہنا چاہیے اس موقع پر. ناظرین اکرام، ہمارے اس پروگرام سے آپ کو یہ پیغام ضرور ملا ہے کہ ہمیں بائیکاٹ کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. ہم الحمدللہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، قبلہ اول کی آزادی کے لیے کوشاں ہیں. اللہ رب الجلال ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ جس دن ہم بیت المقدس میں نماز پڑھیں اور نماز جمعہ ادا کریں اور وہاں جو انبیاء اکرام کے مزارات ہیں وہاں حاضری دیں. اچھا حضور، آخری بس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی آپ ایک دعائیہ جملہ فرما دیں، اور ہمارے سمنانی ویلفیئر کے جتنے ورکرز ہیں جو والنٹیری ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ جو ڈونرز ہیں، ان سب کے لیے آپ دعائیہ کلمات کہہ دیں. دیکھیں، اس موقع پر میں صمیم قلب کے ساتھ خصوصاً سمنانی ویلفیئر کے تمام کارکنان جنہوں نے بڑی محنت سے آج بھی اور پورے 3 دن تک وہ جیسے کھالے جمع کرنے میں، دیگر کاموں میں بے لوث خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. اور جس خلوص اور محبت کے ساتھ وہ یہ کام کر رہے ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. آمین. اور اس موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم یکجہتی، امن، محبت، خلوص، یہ اس ایونٹ کا پیغام ہے اس کا، اور قربانی تو سب سے بڑا پیغام ہے. تو ہم سب مل کر رہیں، محبت سے رہیں، خلوص کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کریں اور کوشش کریں کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مقبول ہو. آمین. آمین. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا حضور فخر المشائخ نے کتنی دعائیں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، اور اللہ رب الجلال ان بزرگوں کا سایہ ہمیشہ ہم سب کے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. اور جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے رہیے اور ان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں گفتگو کرتے رہیے اور ان خوشیوں کو مناتے رہیے. اپنے فلسطینی مسلمان اور دیگر جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کو یاد رکھیے. اللہ رب الجلال ہمیں خیر کے کاموں میں جمع فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.